إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فی قرآن المجید واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ سے آیت نمبر 43 کی تلاوت پیش کی ہے۔ اس آیت کا رواں ترجمہ کچھ اس طرح ہے: نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تو اس آیت کی مناسبت سے آج کے مطالعہ قرآن میں انشاءاللہ ہم جن موضوعات پہ گفتگو کریں گے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اقام الصلاۃ کا معنی کیا ہے، اور نماز کی فرضیت، نماز کی اہمیت، ترک الصلاۃ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، اور نماز کی آفات اور ان کا علاج، اور آخر میں انشاءاللہ نماز کے حیت کاملہ اور نماز کا پریکٹیکل کہ نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح انشاءاللہ ہمارا یہ موضوع ختم ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ واقیموا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ کا حکم دیا کہ نماز قائم کرو۔ کہیں بھی نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ تو نماز پڑھنا اگر مطلوب ہوتا تو گھر میں پڑھ لیتے، جب دل کرتا پڑھ لیتے، کسی بھی وقت پڑھ لیتے تو نماز ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اقیمو قیامہ، اردو میں ہم قائم کرنا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز کو قائم کرنا۔ تو اقیموا الصلاۃ، نماز کے پورے نظام کو قائم کرنا اس کے معنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو مطلوب یہ ہے کہ نماز کا پورا نظام قائم کیا جائے، تو پھر نماز کا جو اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے وہ مطالبہ پورا ہوتا ہے۔ ہم اس کو اگر مثال سے سمجھنا چاہیں تو ہم اگر اس عمارت کے بارے میں کہیں کہ یہ عمارت 1980 میں قائم ہوئی، تو اس وقت ہم یہ کلمہ استعمال کریں گے جب اس عمارت کی دیواریں، اس عمارت کی چھت، رگ و روغن، دروازے، کھڑکیاں بالکل مکمل سارے لوازمات پورے ہو جائیں تو پھر ہم کہتے ہیں عمارت قائم ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے یہ عمارت زیر تعمیر ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اقیم الصلاۃ کا حکم دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا پورا نظام قائم کیا جائے، اس کے لیے مساجد ہوں، ان میں امام ہوں، ان میں مؤذن ہوں، اور وہ بنیادی سہولتیں جو ایک نمازی کو درکار ہیں وہ مہیا ہوں، اور ایسا ماحول اور معاشرہ وجود میں لایا جائے کہ لوگوں کے لیے نماز پڑھنا آسان اور چھوڑنا مشکل ہو جائے۔ تو جب یہ سارے لوازمات پورے ہوں گے تو پھر اقیم الصلاۃ کا جو منشا ہے وہ پورا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا نظام قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اسی آیت میں فرمایا وارکعوا مع الراکعین، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ گویا نماز با جماعت کا حکم ہے کہ نماز کا نظام اس وقت پورا ہوگا، اس وقت قائم ہوگا جب نماز با جماعت ادا کی جائے گی۔ اور یہ اتنا اہم ترین فرض ہے کہ قرآن مجید میں کم و بیش 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کا حکم دیا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے اس کی اہمیت اور فرض کا اندازہ لگائیں کہ کتنا اہم ترین فرض ہے۔ ہم نے کوئی اگر پیغام اپنے ملک بھیجنا ہو، کوئی ساتھی جا رہا ہو تو ہم اس کو لکھ کے دے دیتے ہیں کہ میرے گھر یہ پیغام دے دینا۔ اگر اور زیادہ پیغام اہم ہو تو ہم روز اس کو یاد کراتے رہتے ہیں، اور اگر اور زیادہ اس پیغام ہے تو اہم ہو تو جب وہ شخص ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہم اس کو ٹیلی فون کرتے ہیں، اور زیادہ اس پیغام کی اہمیت ہو گھر پہنچتا ہم ٹیلی فون کرتے ہیں کہ فوراً میرے گھر یہ پیغام پہنچاؤ۔ تو گویا جتنی مرتبہ تکرار کسی بات میں ہوتی ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو جس بات کا حکم اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ دے رہے ہیں اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے، کتنا اہم ترین فرض ہے۔ اور پھر یہ نماز اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں فرض رکھی ہے، صرف ہمارے اوپر نماز فرض نہیں کی گئی۔ جتنی بھی امتیں گزری ہیں ہر امت میں یہ نماز فرض تھی، اس کے رکعتیں الگ ہو سکتی ہیں، وقت الگ ہو سکتی ہے، طریقہ الگ ہو سکتا ہے،
لیکن کسی نے کسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض رکھا ہے۔ سورہ مریم میں اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ اس کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ وعدے کے سچے رسول اور نبی تھے، اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور اپنے رب کے پسندیدہ انسان تھے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز فرض تھی، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی کے ساتھ ہی نماز کا حکم دے دیا، فرمایا انانی انا اللہ، میں ہی تمہارا اللہ ہوں، لا الہ الا، میرے سوا کوئی الہ نہیں، انا فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کیجئے، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیجئے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے کلمات پہ ہم غور کرتے ہیں تو ایک ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لبریز ہے، اور اتنا اہم ترین فرض کہ جو ہی کوئی شخص ایمان لاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، گھنٹے آدھے گھنٹے 2 گھنٹے بعد مؤذن کی پکار آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف۔ اگر وہ سچے دل سے ایمان لایا ہے، اس رب کو اس نے بڑا مان لیا ہے، اس کو حاکم اور خالق مان لیا ہے، تو مسجد کی طرف چل پڑے گا، ہر شخص دیکھ لے گا یہ شخص ایمان لے آیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ اور اگر اذان ہوئی ہے اور اس کے جسم میں وہ کوئی حرکت ہی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ایمان اترا نہیں ہے، اس نے صرف زبان سے اقرار کیا ہے، اقرارم باللسان رہا ہے و تصدیقم بالقلب، دل نے تصدیق نہیں کی اس ایمان کی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص ایمان بھی لائے، کلمہ بھی پڑھتا ہو، اور پھر اسلام کا جو دوسرا رکن ہے نماز، وہی نماز نہ ادا کرتا ہو، دوسرے رکن پر عمل نہ کرتا ہو، تو کیسا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں ذکر فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو امام بنایا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے انہیں وحی کی، نیک کام کرنے کی، نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ ان سب کو ہم نے نماز کی، وحی کی، نماز، سب نماز قائم کرتے تھے، سب نماز ادا کرتے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا اہم ترین فرض ہے کہ ہر نبی کی امت میں، ہر نبی کی شریعت میں نماز فرض تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قوموں کی گمراہی کا جو سبب ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ امتیں کیوں گمراہ ہو گئیں، کیوں دین سے ہٹ گئیں، اس کا سبب کیا تھا؟ فرمایا فخلف من بعد مخالف، اور ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، فسوف یلقون غیا، ان قریب کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہو جائیں گے۔ گویا نماز ایک ایسا فرض ہے جو انسان کو رب سے جوڑے رکھتا ہے، جو رب سے تعلق مضبوط رکھتا ہے، اس لیے کہ 5 وقت انسان رب سے ملاقات کرتا ہے، اور کوئی ایسا عبادت کا رکن نہیں ہے کہ جو اتنا قریب رب سے انسان کو جوڑ کے رکھے۔ روزہ ہے سال میں 1 مہینہ، زکوٰۃ ہے، مال ہوگا زکوٰۃ دیں گے، حج استطاعت ہوگی حج کریں گے، جہاد وقت آئے گا جہاد ہوگا، لیکن نماز ہر روز 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں حاضری دینا ہے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ نماز میں انسان اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، تو اس لیے جب تک انسان رب سے ملاقات رکھے گا، جب تک روز 5 مرتبہ رب کے دربار میں حاضر ہوگا، پھر وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ نماز کو چھوڑ دے گا، نماز کو ترک کر دے گا، تو پھر اس کو گمراہی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، وہ شیطان کی چالوں کا شکار ہو جائے گا، اور شیطان اسے اپنے شکنجے میں پھنسا کر آہستہ آہستہ اسے انفرادی نماز پہ لائے گا، اور انفرادی نماز سے پھر نمازیں چھڑوانا شروع کرے گا، اور پھر اس کو پکا بے نمازی بنا کے چھوڑے گا۔ اور سورہ طہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے۔
تو ذرا اندازہ لگائیے کہ جو حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے وہ ہمارے لیے کتنا افضل ہوگا، ہمارے لیے کتنا اہم ترین ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم دو۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف نماز ادا کرنا انفرادی ذمہ داری نہیں کہ ہمیں نماز ادا کر لیں اور 5 وقت نمازی ہیں تو سمجھے کہ الحمدللہ میں پکا سچا مسلمان ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ذمہ داری کیا ہے؟ وَأْمُرُوا أَهْلَكُم بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو بھی نمازی بنانا ہے، ان کو بھی اس فریضے پہ جھکانا ہے، اور ان کو بھی دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اولاد کو نمازی بنانے کی کیسی پیاری ہمارے سامنے طریقہ رکھا۔ فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو مسجد میں انگلی پکڑ کے لے کر جائیں، اور 10 سال کا ہو اگر نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی کریں۔ 3 سال پورے تربیت کے ہیں، اگر آپ 3 سال بچے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لے کے جائیں گے تو اس کی عادت اتنی پختہ ہو جائے گی کہ ساری عمر یہ عادت نہیں بھولے گا، پکا نمازی بن جائے گا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو چھوٹا ہے، بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا۔ جب 25-30 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے اور ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر ہم مسجد کے لیے رہ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھو، بیٹا بھی کہتا ہے بابا آپ کی عمر کو پہنچوں گا تو پڑھ لوں گا۔ تو جو وقت تھا اس کی تربیت کا، جو وقت تھا اس کا سیکھنے کا، اس وقت تو ہم نماز اس کو سکھائی نہیں۔ تو اس لیے انسان پہ دوہری ذمہ داری ہے، خود بھی اس کی پابندی کرنی ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا پابند بنانا ہے۔ اور پھر نمازیں اللہ تعالیٰ نے مقررہ اوقات میں فرض کی ہیں۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ابھی تو ڈیجیٹل گھڑیاں آ گئی نا، پورا کیلنڈر آ گئے ہیں، ڈیجیٹل گھڑیاں بنی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے ایک چارٹ چھپا ہوا لگا ہوتا تھا مساجد میں، اس کے اوپر ہی آیت لکھی ہوتی تھی اور نیچے 6 گھڑیاں بنی ہوتی تھی کہ فلاں فلاں وقت نماز کا ہے۔ تو کیا مطلب کہ نمازیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر، مومنین پر کتاب و موقوتا مقررہ اوقات میں فرض کی ہیں۔ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، اس کے اندر ادا کی جائے گی تو ادا ہوگی، وقت گزر گیا وہ قضا ہوگی، اور قضا کبھی ادا کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتی۔ تو اس لیے مقررہ نماز پڑھنی ہے، با جماعت ادا کرنی ہے اور اپنے وقت میں ادا کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی۔ اور پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، اپنی نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً ایسی نماز کی جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں، اور اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے رہو جس طرح فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی صرف یہی حکم نہیں کہ نماز ادا کریں، بلکہ نماز کو پورے لوازمات کے ساتھ، پورے آداب کے ساتھ ادا کیا جائے، اس کا وضو بھی صحیح ہو، اس کا قیام بھی پورا ہو، اس کا رکوع بھی صحیح ہو، اس کا سجدہ بھی صحیح ہو، اس کا جلسہ اور قومہ بھی پورا ہو، اس میں خشوع و خضوع بھی ہو۔ ایسی نماز اللہ تعالیٰ ادا کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ ایسی نماز کی حفاظت کرو جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑے رہو جس طرح فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ آقا کے سامنے غلام کس طرح کھڑا ہوتا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں غلام تو نہیں ہے، لیکن ایک ہمارا یہاں تعلق مینیجر کا اور ہمارا تعلق ہے، تو ذرا تصور کریں کہ میں اپنے باس کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہوں تو میری کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کیا وہ نہ جو ساری حرکات ہم نماز کے دوران دیکھتے ہیں، کیا میں وہ حرکتیں کرتا ہوں؟ کتنا باادب ہو کے کھڑا ہوتا ہوں۔ لیکن جب اللہ کے حضور بندہ کھڑا ہو اور پھر اس کا دل بھی وہاں موجود نہ ہو، اور جسمانی جسم تو اس کا موجود ہو، اس کی نظر کہیں اور ہو، اس کے خیالات کہیں اور ہو، اس کے ہاتھ کہیں اور چل رہے ہوں، تو کوئی بندہ دیکھنے والا کو دیکھے کہ کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی نماز کیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ایسی نماز کی محافظت کرو جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں، اور اس طرح آپ کے سامنے کھڑے ہو جس طرح فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے لیے اسوہ کن کا ہے؟ صحابہ کرام کا ہے۔ تو صحابہ کرام کی نماز کیسی ہوتی تھی کہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، سر پہ پرندے بیٹھے رہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی لکڑی کا کھونٹا کھڑا ہے، اتنی بھی حرکت نہیں کرتے تھے، بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی، کہ بالکل غرق ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا تھا، دل وہاں لگا ہوتا تھا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہمارے خیالات کہیں پہنچے ہوتے ہیں، پھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کون سی رکعت پڑھی ہے، 1 پڑھی ہے کہ 2 پڑھی ہیں، 1 سجدہ کیا کہ 2 سجدہ کیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہمارے اوپر فرض کی ہے اس کو صحیح طریقے کے ادا کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے، تاکہ فرض صحیح طریقے سے ادا ہو اور ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔